بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغات، لفظ جبرائیل میں 8 لغات ہیں، یعنی اس کو 8 طریقوں سے پڑھا گیا، جیسے بھی پڑھ لیں تو یہ صحیح ہے۔ جبرائیل اور جبریل اور جبرائیل اور جبریل، لیکن ایک پہلا اور تیسرا جو ہے ان میں زبر اور زیر کا فرق ہے۔ جبرائیل اور جبرائیل، دوسرا کیا ہے جبریل، اور چوتھا کیا ہوگا جبریل بار وزن کندیل۔ وہ یہ قراتیں جو قراتیں شاذ ہیں، شاذ ہے مطلب بہت کم پڑھی جاتی ہیں یا نادر ہیں اور قانون کے مطابق نہیں ہیں، وہ 4 ہیں۔ جبرائیل، جبرائیل اور جبرائیل اور جبرائیل اور جبرین۔ جبرائیل جو ہے جس کو جیسے بھی پڑھیں گے یہ غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب ہے علمیت اور دوسرا سبب عجمہ۔ جبرائیل علم بھی ہے اور عجمہ، 2 سبب اس میں پائے جاتے ہیں، غیر منصرف ہے۔ اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، آپ فرما دیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ فرما دیں جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے قرآن کو نازل کیا آپ کے قلب مبارک پر۔ اس میں فا سببیہ ہے جو جبرائیل کے ساتھ یہود کی دشمنی کا سبب بیان کر رہا ہے۔ یہود یا جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے تو فا سببیہ ہو تو معنی کیا ہوگا، وہ اس سبب سے، اس وجہ سے دشمن ہے کہ جبریل آپ پر قرآن نازل کرتا ہے، یعنی وہ جبرائیل کو اس لیے اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے قلب انور پر قرآن نازل کرتا ہے۔ نزلہ کی ہو ضمیر کا مرجع ہے قرآن، نزلہ کے نزلہ میں ہوا ضمیر جو فاعل ہے اس کا مرجع کیا ہے، اس کا مطلب اس سے مراد کیا ہے جبرائیل، اور ہو قرآن، اگرچہ اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ مشہور و معروف اور متعین ہے، اس لیے ضمیر بلا مرجع ذکر کر دی گئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ قُلْ مَنْ كَانَ، آپ فرما دیں من کان عدوًّا لِجِبْرِيلَ، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ، بے شک جبرائیل نے نزلہ نازل کیا اس کو، کس کو، قرآن کو۔ یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، قرآن کی طرف۔ پیچھے کہیں اس آیت میں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، لفظ قرآن تو موجود نہیں ہے۔ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، قرآن، جو کلام میں موجود نہیں ہے تو ضمیر کا مرجع پیچھے نہیں ہے تو ضمیر اس کی طرف کیسے لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع لفظوں میں ذکر ہی نہیں ہے تو ضمیر اس کی طرف کیسے لوٹائی جا سکتی ہے؟ تو امام بیضاوی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ضمیر کا مرجع پیچھے موجود نہیں ہے، پھر بھی یہاں مرجع اس کا قرآن ہے۔ کیونکہ جب نزلہ پیچھے بولا نازل کیا تو نازل جبریل نے کس کو کیا، قرآن کو، تو قرآن جو ہے مشہور و معروف کتاب ہے، اور مشہور و معروف کتاب ہے اس لیے وہ اس کا مرجع بنے گی، یا پھر یہ کہیں کہ جبریل نازل ہی قرآن کر رہے تھے، یہ بات مشہور اور معروف ہے، اس لیے وہ ضمیر کا مرجع اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہوگا، قرآن ہوگا جس کو جبریل نے نازل کیا۔ سوال کیا تھا کہ وہ ضمیر کا مرجع پیچھے کلام میں موجود نہیں ہے تو پھر قرآن، تو وہ پھر ضمیر اس کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے؟ تو کیا جواب دیا، قرآن پیچھے نزلہ کا، آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیں، اس بات کو اپنی طرف سے تفصیل کر لیں کہ پیچھے کیا ذکر ہوا، جبریل نے نازل کیا۔ جبریل نازل کس کو کرتے تھے، قرآن کو، اگرچہ ذکر نہیں ہے پھر بھی لے کر کے آتے تھے، قرآن ہی لے کر آتے تھے، تو اس ضمیر کا مرجع مشہور اور معروف ہے۔ جب بھی نزلہ کا لفظ بولے تو توجہ کس کی طرف جاتی ہے، قرآن کی طرف، اس لیے قرآن مجید یہاں پر اس سے مراد ہے، اور اس لیے ضمیر بلا مرجع، بغیر مرجع کے ذکر کی گئی ہے، کیونکہ اس کا مرجع جو مشہور اور معروف ہے۔ جب بھی نزلہ کا ذکر کیا جائے کہ جبریل لے کر آئے تو کیا لے کر آتے ہیں، قرآن ہی لے کر آتے ہیں، اس لیے وہی مراد ہے۔ یہ جو فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بیضاوی نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، یہ معنی ہے اللہ کی دشمنی کا۔ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہے، دشمن ہے کہ مطلب اللہ کے احکام کی کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، تو اللہ کی دشمنی سے مراد کیا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور مخالفت و سرکشی کرتے ہیں. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس سے من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے. اللہ کا دشمن کہنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے مقربین کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. ان کی دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے. اور ان کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے. اور تیسری وجہ کہ پہلی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ بیان کرنا کہ اللہ کی دشمنی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اللہ کے مقربین اللہ کے ولیوں کی دشمنی کرے گا تو وہ گویا اللہ کی ہی دشمنی کر رہا ہے. تیسری وجہ کہ یہ اس لیے فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، یہ بیان کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنے مقربین کا ذکر فرمایا. دشمن وہ کن کے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے، نبیوں کے دشمن ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں، تو کس لیے فرمایا؟ ان نبیوں کی شان کو، عظمت شان کو ذکر کرنے کے لیے پہلے اپنے مقربین کا ذکر فرمایا، کہ جو پہلے اپنا ذکر فرمایا پھر اپنے مقربین کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ وہ جیسے یہاں پہ فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو اللہ کا دشمن اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے. اللہ کی دشمنی کوئی کر نہیں سکتا، تو ان کی دشمنی تو کر سکتے ہیں. انسانوں کی، فرشتوں کی دشمنی تو بندے کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا ان کی شان بیان کرنے کے لیے. جیسے فرمایا قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. رسول اللہ کو تو تکلیف دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. لیکن وہاں پہ کیوں اپنا ذکر پہلے فرمایا؟ نبی کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے. ایک تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ رسول کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے. کعبۃ اللہ جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اسے بیت اللہ کہا. اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا جاتا ہے اس کی شان بیان کرنے کے لیے. ورنہ گھر تو بندے کا وہ ہوتا ہے جہاں پہ بندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو مکان کا محتاج نہیں، اللہ تو وہاں پہ رہتا نہیں، اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے. تو اس کی شان بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. تو یہاں بھی ان انبیاء کی شان بیان کرنے کے لیے، مقربین کی شان بیان کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا، اپنے نام نامی کا ذکر فرمایا. جیسے فرمایا اللہ و رسول حق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، دو ہستیوں کا ذکر ہے. اللہ اور اس کا آگے حق کو زیادہ حقدار ہے، اس میں تفصیل کا سیگا، واحد کا سیگا. آگے یردوہ کہ وہ راضی کرے، ہو اس کو، کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. تو ہو ضمیر مفرد کی لوٹائی کدھر گئی ہے؟ اللہ و تسنیہ کی طرف لوٹائی گئی ہے. تو یہ پیچھے دو ہستیوں کا ذکر ہے، آگے ضمیر ایک طرف لوٹائی گئی ہے. کس لیے؟ ان کی عظمتوں شان کو بیان کرنے کے لیے کہ جو اللہ کو راضی، جو رسول اللہ کو راضی کرے گا، حقیقت میں رسول اللہ کو راضی کرنا ہے. جو رسول اللہ کو راضی کرے گا تو وہ اللہ کو راضی کرے گا. یا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے فرمایا، یا اس وجہ سے کہ نبیوں کی شان بیان کرنے کے لیے رسول کا ذکر بعد میں فرمایا اور پہلے اپنا ذکر کیا، کہ آگے اپنا ذکر کر کے ان کی شان بیان کی. دیکھیں نا، ہم کوئی بات کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بھلا اصل میں تو وہ کام کرنا جس پر قسم، اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اصل میں تو وہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کام میں برکت ڈالتے ہیں یا اس کام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر پہلے فرما کر بعد میں آنے والی ہستیوں کی عظمت بیان فرمائی ہے. پہلی آیت طیبہ میں ملائکہ کا ذکر فرمایا جس سے تمام فرشتے مراد ہے. کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں نہیں، آیت کے پہلے حصے میں من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن اللہ کا و ملائکہ اور اس کے و جبریل و میکائیل. پہلے فرشتوں کا ذکر آیا تھا تو جبریل میکائیل کا ذکر فرشتوں میں آ نہیں گیا. جو دشمن ہے فرشتوں کا میں ذکر ان کا آ گیا ہے، تو دوبارہ ان دونوں کا الگ ذکر کیوں فرمایا گیا ہے؟ ملائکہ جب بولا تھا تو ان میں سارے فرشتوں کا ذکر آ گیا، جبرائیل میکائیل کا ذکر الگ کیوں فرمایا؟ تو جس سے تمام فرشتے مراد ہیں، تو بعد میں جبرائیل اور میکائیل کا ذکر دوبارہ کیوں فرمایا؟ الگ سے ذکر اس لیے فرمایا ان کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا الگ ذکر فرما دیا، یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں سے ایک کی دشمنی تمام ملائکہ کی دشمنی کے برابر ہے، یا اس وجہ سے ان کا ذکر الگ کیا گیا. 3 وجہ ہو گئی. تیسری وجہ
کہ اس وجہ سے کہ ان کو الگ ذکر فرمایا کہ یہود کا بحث مباحثہ جو تھا ان کے بارے میں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہود کہتے تھے جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ فرمایا، کیونکہ یہود کے ساتھ جو بحث تھی، جو غلط باتیں کرتے تھے، وہ ان دونوں کے بارے میں کرتے تھے. میکالا، اس میں بھی کئی لغات ہیں. اس کو میکال، میکائیل، میکائل، میکائل اور میکیل تینوں طرح سے پڑھا گیا. للکافرین، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، تو ہونا یہ چاہیے تھا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَهُ، اللہ اس کا دشمن ہے. جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، فرشتوں کا، تو اللہ، لیکن یہ نہیں فرمایا اللہ اس کا دشمن ہے. زبیر نے لٹائی، اس میں ظاہر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ دشمن ہے کن کا؟ کافروں کا. اس میں للکافرین، یہاں اس میں ظاہر ذکر فرمایا، حالانکہ یہاں لہم ہونا چاہیے تھا، ضمیر ہونی چاہیے تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں جواب کیا اس کا؟ اس میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ان کا کفر ہے. یہود کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کی وجہ کیا؟ ان کا کفر. اور ملائکہ رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بھی کفر ہے. جو ان میں سے کسی ایک کو اپنا دشمن تصور کرے تو وہ کافر ہی ہوگا. کیا کہا؟ کیا بولا؟ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں، اللہ کی ان سے دشمنی کیوں ہے، کس وجہ سے؟ کیا فرمایا؟ ان اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ دشمن ہے کن کا؟ کافرین. ایک یہ قانون کسی یہاں پہ آگے بھی آئے گا تو اس کو ابھی سے سمجھ لیں. کافرون، یہ کافرین ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے. جب کسی ذات پر صیغہ صفت بولا جائے، صیغہ صفت کسی ذات پر بولا جائے تو وہ اس بات کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ یہ صفت ہی ان کے ذکر کی وجہ یہ صفت ہی ہے یا یہ عیب ہی ہے. مثلا کیا فرمایا؟ بے شک، یا ان پر جو حکم لگایا گیا ہے اس کا دار و مدار اسی صفت پر ہے. اسی ذات پر جب صیغہ صفت بولا جائے تو وہ اس لیے بولا جاتا ہے جن پر جو حکم لگایا گیا ہے نا وہ اسی صفت کی وجہ سے لگایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، اللہ تعالیٰ دشمن ہے، حکم کیا لگایا گیا ان پر؟ ایک تو کافر ہے وہ، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے. یہاں صیغہ صفت کون ہے؟ کافرین. صیغہ صفت اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان پر حکم لگایا گیا کیا کہ اللہ ان کا دشمن ہے، تو وہ دشمن کس وجہ سے؟ ان کے اسی کفر کی وجہ سے ہے. صیغہ صفت جو بولا گیا ہے یہ ان کی صفت کو ظاہر کر رہا ہے. کبھی صفت پر حکم لگایا جاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حکم اسی صفت کی وجہ سے لگایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، حکم کس پر لگایا گیا؟ ان کی صفت پر. صفت کون سی ہے؟ صفت کفر. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو دشمنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ان کی دشمنی ہے، تو ان کی وجہ ہی کیا ہے؟ یہی صفت ہے، یہی کفر اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی وجہ ہے. جس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہود کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کی وجہ اور سبب ان کا کفر ہے. اب وہ بات کا قانون یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن قانون کا اطلاق انہوں نے کیا. قانون کیا تھا بلا؟ جب حکم اس میں صفت پر لگایا جائے تو وہ صفت ہی اس حکم کی وجہ ہوتی ہے. جب حکم کسی، تو وہ صفت ہی اس حکم کی وجہ ہوتی ہے. اس کا خیال کرتے ہوئے یہ معنی کیا ہے کہ حکم صفت پر لگایا، کس پر؟ کفر پر، کافرین. تو یہ حکم کیا لگایا گیا کہ کافر کیا اللہ کے دشمن ہے، تو یہ دشمنی کس وجہ سے ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. اور رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنا بھی کفر ہے. جو ان میں سے کسی ایک کو بھی رسولوں کو اپنا دشمن سمجھے گا تو وہ رسولوں کا انکار کرے گا، رسولوں کو انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا.